اگر 40 کے ہو چلے ہو تو چند نصیحتیں یاد رکھنا۔ سب سے پہلی بات، حتی المقدور کوشش کرنا کہ آپ کی یہ 2 چیزیں آپ کے قابو میں رہیں۔ پہلی آپ کا فشار خون یعنی بلڈ پریشر، دوسری آپ کے خون میں شکر کا تناسب۔ دوسری بات، ان 7 چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا۔ پہلی نمک، دوسری چینی، تیسری گوشت یا دیگر محفوظ کردہ غذائیں، چوتھی سرخ گوشت، پانچویں دودھ اور اس کی ہائی پروڈکٹس، چھٹی نشاستہ دار غذائیں، ساتویں کاربونیٹڈ گیسوں والے مشروبات۔ تیسری بات، اپنے کھانوں میں ان 3 اشیاء کی کثرت کرنا۔ پہلی سبزیاں، دوسری پھل، تیسری خشک میوہ جات۔ چوتھی بات، ان 3 چیزوں کو بھلانے کی کوشش کرنا۔ پہلی آپ کی عمر، دوسری آپ کا ماضی، تیسری اگر آپ کے ساتھ کوئی ظلم یا زیادتی ہوئی ہو تو۔ ان 4 چیزوں کو بھلے آپ کا جتنا زور لگے اپنے پاس رکھنا۔ پہلی اپنی محبین اور دوستوں سے تعلق، دوسری اپنے خاندان کا خیال، تیسری مثبت سوچ، چوتھی مشاکل کو اپنے گھر سے دور۔ اپنی صحت کی حفاظت کے لیے ان 5 کا اہتمام رکھنا۔ پہلا روزے، دوسرا اجنبی مذاق اور مسکراہٹیں، تیسرا مسلسل سفر و سیاحت، چوتھا جسمانی ورزش، پانچواں اپنا وزن کم کرنے کے لیے محنت کرنا۔ ساتویں بات، ان 4 باتوں کو کبھی نظر انداز نہ کرنا۔ پہلی، پانی پینے کے لیے پیاس کا انتظار نہ کرنا۔ دوسری، نیند کے لیے جمائیوں کا انتظار نہ کرنا۔ تیسری، آرام کے لیے تھکاوٹ ہونے کا انتظار نہ کرنا۔ چوتھی، اپنے ریگولر میڈیکل ٹیسٹ کے لیے بیمار ہونے کا انتظار نہ کرنا۔ 8ویں اور سب سے ضروری بات، نمبر 1، اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ اپنے روحانی تعلق مضبوط بنا کر رکھنا، تلاوت کا اہتمام کرنا، تہجد کی کوشش اور دعائے مناجات کی کثرت کرنا۔ نمبر 2، ذات باری سے استغفار اور آقا حبیباً مصطفیٰ علیہ السلام پر درود و سلام کی کثرت ہو اور ان سے صحت، فکر، فاقے اور مال میں خیر ہوگی اور دارین کی خوشیاں ملیں گی۔ گردے فیل ہونے کی 13 علامات، بھوک میں کمی آنا شروع ہو جائے گی، متلی اور بار بار الٹی کا آ جانا، پٹھوں میں درد اور سوجن کا ہو جانا، پسلیوں میں ہر وقت درد کا ہونا، کھانے میں کوئی چیز پسند نہ آنا، پیشاب میں بار بار بلڈ آئے، پاؤں کی انگلیوں پر سوجن آ جائے، کمر میں شدید درد بار بار اٹھے، آپ کو ہر وقت تھکاوٹ محسوس ہو، پیشاب کا رنگ پیلا آنا شروع ہو جائے، پخانہ کالے رنگ کا آنا شروع ہو جائے، پیشاب رک کر آئے گا، پیشاب کے ساتھ درد اٹھے گا۔ دنیا کے 10 سب سے بڑے طبیب، القرآن الکریم، زیادہ پانی پینا، رات کی مکمل نیند، دھوپ کی کرن، شہد کلونجی، صاف ہوا، پیدل چلنا، متوازن غذا، اللہ کی رضا میں راضی ہونا، پسند کی شادی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں پسند کی شادی جائز ہے تو وہ دھیان سے سنیں کہ اسلام میں پسند کی شادی کا جو کانسیپٹ ہے صرف اتنا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو دیکھا اور آپ کے دل میں اس سے شادی کا خیال آیا تو اپنے گھر والوں سے کہیں کہ ہمارا نکاح کر دیں۔ یاد رہے کہ دیکھ لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے یا نہیں، اپنے لیے نیک ساتھی کا انتخاب کریں۔ آپ اس سے فون پر رابطہ نہیں رکھ سکتے، نہ گھومنے جا سکتے ہیں ادھر ادھر، ہوٹلز، پارکس، یونیورسٹی میں، سہیلی کے گھر میں، کہیں بھی نہیں۔ فوراً شادی کر لیں اور پھر گھومیں پھریں۔ ہم سفر کو منانا۔ ہم سفر اگر بلا وجہ ناراض ہونے لگے تو سمجھ جائیں کہ وہ اداس ہے، اس سے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کے بجائے پیار اور مذاق کر کے منانا سمجھداری کی نشانی ہے۔ دماغی صحت کا خیال، سورج کی روشنی حاصل کریں، پانی زیادہ پئیں، کم چینی کھائیں، سیر کے لیے جائیں، آپ جو محسوس کرتے ہیں اسے لکھیں۔
ایک شکر گزاری کی لسٹ بنائیں، سونے کے وقت کا معمول بنائیں۔ مرد عورت کی دوستی، قرآن پاک میں مرد اور عورت کی دوستی کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے۔ اس متعلق اللہ پاک نے فرمایا ہے، ہو جو تمہیں پسند ہو اس کے ساتھ نکاح کرو۔ عورت کا متاثر ہونا، مرد کا حسن اور پیسہ عورت کا اتنا متاثر نہیں کرتا جتنی مرد کی سیرت اور پاکیزگی متاثر کرتی ہے۔ 3 قسم کے لوگ جن کی مدد کرنا اللہ کے ذمہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے تمام آدمیوں کی مدد اللہ نے اپنے ذمہ لے لی ہے۔ اللہ کے راستے میں جنگ کرنے والا، وہ مکاتب جو ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہے، اور وہ نکاح کرنے والا جس کا مقصد صرف پاک دامن رہنا ہے، خواب میں دوسرا نکاح دیکھنا۔ اگر شادی شدہ عورت خواب دیکھے تو اس کا دوسرا شوہر ہے، اور غیر شادی شدہ دیکھے تو یہ عزت اور شرف مال کی دلیل ہے۔ جو آپسی محبت کرتا ہے، جو شخص آپسی محبت کرتا ہے، وہ آپ کو ذہنی اذیت نہیں دیتا، وہ آپ کی غلطیاں نہیں پکڑتا، وہ آپ کے سامنے کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں رکھتا جسے آپ پورا نہ کر سکیں، وہ آپ کو پریشان نہیں دیکھ سکتا، اداس نہیں کرتا، اور وہ آپ کو سمجھتا ہے۔ ریلیشن شپ میں یہ نہ کریں، کبھی ان پر شک نہ کریں۔ اگر وہ واقعی میں آپ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ کبھی ان کی ذات، فیملی اور دوستوں کے لیے برے الفاظ استعمال نہ کریں۔ کبھی غصے میں ان سے ایسا رویہ اختیار نہ کریں جس سے ان کو ذہنی تکلیف پہنچے۔ ایسی بات یا کام نہ کریں جو ان کو آپ کے ساتھ ہونے پر برا محسوس کروائے۔ نصیب کا بدلنا، جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے وہ دوبارہ لکھنے کی بھی طاقت رکھتا ہے، تو دعا کرتے رہو اور یقین رکھو، پھر دیکھو کیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے نصیب کے صفحے پلٹتا ہے۔ ایسے کاموں میں جلدی نہ کریں، کھانا کھانے میں، کوئی بڑا فیصلہ کرنے میں، کسی سے محبت کرنے میں، کسی شخص کو مکمل جاننے میں، کسی شخص پر مکمل اعتبار کرنے میں، کسی کے کردار پر رائے قائم کرنے میں۔ بابا جی فرماتے ہیں، حسین عورت بھی اگر زبان دراز ہو تو مرد ایسی عورت سے دور بھاگتا ہے۔ آزمائش کیوں آتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اسی حساب سے کم ہوتی ہے۔ بندے پر مسلسل آزمائش آتی رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ اسے ایسا پاک کر دیتی ہے کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے، اور اس کے ذمے وہم و گمان۔ اگر ان میں کچھ ان پڑھ ایسے ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، بس اپنی بے بنیاد آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں، اور ہم وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ میسوفونیا، یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں ایک شخص کو دوسرے لوگوں پر، ان کی سانس لینے، کھانا کھانے، چلنے و دیگر آوازوں پر بہت شدید غصہ آتا ہے، اور اس شخص کو یہ آوازیں بہت زیادہ مجیب اور ناگوار محسوس ہوتی ہیں۔ شب برات یا اس سے پہلے شب برات کی رات جب نامہ اعمال لکھنا تو سب سے پہلے اپنے محبوب کے شہر میں حاضری ضرور لکھنا، خانہ کعبہ کا طواف لکھنا، نبی کا غلام لکھنا، روزے پر حاضری ہو، میری اس طرح کے کچھ اعمال لکھنا۔ پانی کے مختلف روپ، اوپر اٹھے تو باپ، اوپر سے گرے تو بارش، جسم کے گرے تو اولا، گر کر جمے تو برف، پھول پر گرے تو شبنم، پھول سے نکلے تو عرق، قدم اسماعیل سے نکلے تو زمزم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے نکلے تو آب کوثر۔ 3 چیزیں اگر دی جائیں تو منع نہ کریں: خوشبو، تکیہ، دودھ۔ زنا کی اسلامی سزا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کے لیے جو شادی شدہ نہ ہوں اور زنا کریں، یہ حکم دیا تھا کہ انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے۔ بد نصیب لڑکی، میں وہ بد نصیب لڑکی ہوں جو اپنی ماں سے لڑی ایک ایسے انسان کے لیے جس نے اسے گھٹیا کا لقب دے کے چھوڑ دیا۔
نکاح دو محبت کرنے والوں کے بیچ نکاح وہ واحد رستہ ہے جس پر اللہ پاک بھی راضی اور فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔